رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے اللہ کے آخری نبی کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی فرد، بنو آدم کا کوئی فرد میرے متعلق محمد الرسول اللہ کے متعلق سنے اور پھر اس چیز پر ایمان نہ لائے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، خواہ وہ میرا نام سننے والا یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو، اور میں اس کی اصلی حقیقی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، وہ عیسائی اور یہودی آج کے نہیں جن کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی اصلی تورات اور انجیل نہیں ہے، یہ ان یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، جو خواہشات پرست، نفس پرست، مفاد پرست، ساری دنیا کے یہودی صلیبی، ان کی بات نہیں۔ میں یہ حدیث میں جو لفظ ہے ان یہودیوں عیسائیوں کی بات ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی سچی رب کے ہاتھوں سے لکھ کر دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، اس اصلی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہودی، وہ عیسائی جو اللہ کی اتاری ہوئی اصلی انجیل پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی 100% مکمل اتباع کرنے والے ہیں، جن کے عقیدے میں شرک کا تصور بھی نہیں، توحید والا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز نہیں سمجھتے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ان کو اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے مانتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے اور نبی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، انبیاء کی اطاعت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، امام الانبیاء کی بعثت کے بعد جو دین اللہ پر مکمل کر دیا، جس کو دے کر بھیجا دنیا میں، اگر وہ عیسائی اور وہ یہودی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع چھوڑ کر اللہ کی سچی اور اصلی کتابیں تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر نہیں نہ چلتے، آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توحید والے صحیح، وہ اللہ کی کتاب کو ماننے والے صحیح، وہ اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنے والے صحیح، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نان سٹاپ جہنم میں جائیں گے وہ یہودی اور عیسائی۔ دنیا کی کوئی شے کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اگر بچانے والی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ پر اتارا ہوا دین، اس دین کو ماننا، اس کے اپنے آپ کو تابع کرنا، وہ ان کو بچا سکتا ہے۔ اتارا اللہ نے، تورات کو اللہ نے اتارا تھا، انجیل بھی اللہ نے اتاری تھی، اللہ کا دین تھا، اللہ کی کتابیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ چلتے، وہ نہیں چلتے، اللہ کا دین نہیں چلتا، اللہ کے نبی نہیں چلتے، بلکہ
سنن دارمی میں حدیث ہے، مشکات کی کتاب العلم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اکثر لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے مشکات کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم رسولوں پیغمبروں میں سے ایک، اگر وہ بھی آج موجود ہوتے، تم مجھے محمد کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑتے، تم بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، سیدھے راہ پر نہ رہتے۔ ایک روایت میں لفظ ہے ما وسعہ الا اتباعی۔ او میرے محترم بھائیو، الفاظ پر غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما وسعہ، اگر آج صاحب توراۃ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے، وہ میری اتباع چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلتے، وہ بھی بھٹک جاتے، وہ بھی گمراہ ہو جاتے، وہ بھی صراط مستقیم پر نہ رہتے، ہدایت پر نہ رہتے۔ یہ ہے اسلام جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ واحد چیز ہے کائنات میں جو دنیا کے اربوں انسانوں کی زندگیوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہونے والی بنا سکتی، صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کائنات میں اور کوئی شے ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی ہو، اور ہو بھی ہے کہ صرف کائنات میں، اس کے علاوہ کوئی شے بھی نہ ہو، تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اس لیے میں نے کہا اللہ کی ان گنت بے شمار نعمت اسلام ہے۔ دنیا میں بے شمار اولاد آدم کے افراد، ان کو یہ اللہ کی نعمت نہیں ملی۔ یہودیوں کے پاس اسلام نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس اسلام نہیں ہے، کمیونسٹوں کے پاس اسلام نہیں ہے، ہندوؤں، سکھوں، بدھ متوں کے پاس اسلام نہیں ہے، دنیا کے کسی کافر کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ مگر یہ طاقتیں دنیا کی غیر مسلم قومیں، وہ یہ نعمت اللہ کی سب سے بڑی دنیا میں کسی مسلمان کے پاس برداشت نہیں کرتی۔ اگر ان کو نہیں نہ ملا اسلام، تو دنیا میں کسی مسلمان کے پاس بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم، آپ کے پاس اسلام ایک لمحے کے لیے دنیا میں ان اللہ کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، اس نعمت سے محروم لوگوں کو ایک لمحے کے لیے آپ کے پاس یہ نعمت برداشت اور قبول نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، بھرا پڑا ہے قرآن، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آیت آپ نے سنی ہے، یہ 149 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، گھر میں جا کے دوبارہ پڑھ لینا۔ سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اہل کتاب کا۔ اہل کتاب میں یہودی عیسائی سارے آتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ اور مسلمانوں، وہ یہ پسند کرتے ہیں سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، اسلام کی نعمت تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔
ہمیں نہیں ملی تو تمہارے پاس کیوں ہے؟ ان کو سارا یہ حسد ہے. حسد اسی کا نام ہوتا ہے نا. نعمت میرے پاس نہیں اور میں کسی کو دیکھ کر ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کو حسد کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حسد ہے انہیں تمہاری اس دولت اور اس نعمت پر. وہ نہیں برداشت کرتے کہ تمہارے پاس یہ دولت نعمت رہے. صرف اہل کتاب نہیں، دنیا کا ہر کافر، چاہے وہ مشرک ہیں، کروڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں. دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. ہمیشہ یہ مشرک تمہارے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر مرتد نہیں کر دیتے. اس وقت تک ان کی جنگ ختم نہیں ہوگی. وہ نہیں چاہتے تمہارے پاس اسلام رہے. تم دنیا میں سر بلند رہو، تم دنیا میں غالب رہو، دنیا میں اس لیے وہ تم کے بارے میں رب نے قرآن میں لکھا ہے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے تم سارے بھی مخلص نہ رہو، تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ اللہ کے ہاں برابر ہو جاؤ. دنیا میں برابر ہیں، دنیا میں تم بھی کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں. مناظر یہ تم جنت میں جاؤ ہم جہنم میں جائیں یہ کیوں ہو؟ تم اللہ کے ہاں بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ، تم قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہو. ودو لو تکفرون کما کفروا. سارے منافقوں کی سرتوڑ کوشش اور ان کی پسندیدہ ترین چیز یہ ہے دنیا میں کہ مسلمان نہ رہے، کافر ہو جائے. اور اس آیت میں جو میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی اللہ نے کہا اگر تم کافروں کی بات مانو گے تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہیں اسلام پر نہیں رہنے دیں گے. میرے محترم بھائیوں، بے شمار اور بھی آیتیں ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے چند آیتوں کا. ان آیتوں سے ہمیں یہ بات ہر بندے کو سمجھ لینی چاہیے کہ پروردگار نے اس لیے یہ قرآن میں نازل کی ہے کہ مسلمانوں یہ دولت، یہ اسلام، ساری دنیا کے کافر اس اسلام کو تم سے چھینیں گے. تم نے اس نعمت اور اس دولت کو چھیننے نہیں دینا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. مگر میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے، بڑی تکلیف سے اللہ کی قسم یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا قرآن، اس میں یہ صاف صاف سارا بیان کر دیا تھا کہ اسلام نہیں برداشت دنیا کے کافروں کو مسلمانوں کے پاس، وہ تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، چھینیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، اسلام سے پھیر دیں گے. ہم نے اللہ رب العالمین کے ان فرامین کو ایک ٹکے کی حیثیت نہیں دی مسلمان امت نے. اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کافروں نے، ساری دنیا کے کافروں نے، جیسے رب نے ان کا مشن بیان کیا تھا، مسلمانوں سے اسلام کو چھین کر مسلمانوں کو مرتد کر دیا، کافر بنا دیا. ان کے پاس 2 ارب مسلمانوں کے پاس اسلام کا نام ضرور ہے، زبان کی حد تک اسلام ضرور ہے، لیکن حلق سے نیچے اسلام آپ کو نہیں ملے گا. مسلمان امت کے پاس نہیں ملے گا. اب تھوڑا سا غور کریں، میں
میں اتنی بڑی بات بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا. اب تھوڑا سا غور کریں. اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. آگے کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ ایمانہم وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کلمہ حسر انما المؤمنون صرف اور صرف ایمان والے مومن. اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، رب کے احکام سنائے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل پگھل جاتے ہیں. وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تھوڑا سا غور کرنا، تھوڑا سا. پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں کھربوں مساجد ہیں، اربوں کھربوں مساجد ہوں گی پوری دنیا میں. میرے محترم بھائیوں، ان مسجدوں میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، جمعے بھی ہوتے ہیں، دینی پروگرام بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، درس دروس بھی ہوتے ہیں. دیانتداری سے بتائیے، سننے والوں کے دل ڈر جاتے ہیں؟ ڈرتے ہیں دل؟ کوئی اللہ کی نافرمانی، کوئی بغاوت، کوئی سرکشی، کوئی کفر کا عمل درس سن کر، نصیحت سن کر، خطبہ سن کر، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کوئی سرکشی بغاوت سے ہٹتا ہے، باز آتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، مالک کی نافرمانی، بغاوت نہیں ہونی چاہیے مجھ سے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایمان والوں کی تو کیفیت یہ ہے، جن کے پاس اسلام کی دولت ہے، وہ تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی پر، نبی کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہی نہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے دل ڈرتے ہی نہیں، ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں آج مسلمان امت کے دل. جتنی مرضی آیتیں سنا لو، جتنے مرضی نبی مکرم کی احادیث اور فرامین سنا لو، جتنے مرضی قیامت کے حوض ناک منا کے قرآن و سنت کی نصوص پڑھ کر ان کو سنا دو، اللہ کی قسم امت پر اثر ہی نہیں ہوتا. دل ڈرتا ہی نہیں. جس بغاوت پر، جس سرکشی پر، جس نافرمانی پر، جس کمی پر چل رہے ہیں، ادھر سے ہٹنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے فرمایا. اچھا لفظوں پر غور کریں. ایمان بڑھ جاتا ہے جب ایمان بندے کا زیادہ ہوگا تو اللہ کی نافرمانی، نبی مکرم کی مخالفت کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایمان کمزور ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، نافرمانیاں، گناہ، جرائم، معاصی بڑھتی چلی جائیں گی. ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشروں میں کیا برائیاں، نافرمانیاں، گناہ، جرائم کم ہو رہے ہیں یا روزانہ بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں کہ نا. اس کا مطلب ہے ہم ایمان والے، اسلام والے نہیں ہیں. اسلام والے ہوتے نا تو ہمارے دل ڈرتے، ہمارے اوپر اثر ہوتا، ہم ہر چیز چھوڑ دیتے، رب کی طرف پلٹ آتے. کیونکہ اللہ نے ایمان والوں، اسلام والوں کی صفت یہ بیان کی ہے قرآن میں. پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے، الفاظ پر غور کرنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں.
لا یزنی زانی، مثال دے رہا ہوں صرف ایک، لا یزنی زانی ہینا یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق ہینا یسرق وہو مومن۔ امام الانبیاء نے کہا زنا کرنے والا جب زنا کرتے ہیں لا یزنی زانی ہینا یزنی وہو مومن، وہ اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ اگر اس کا ایمان کامل ہوتا تو زنا کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ زنا کر لیا چاہیے رہا، اس کا ایمان ناقص ہے، ایمان کمزور ہو چکے، ایمان خراب ہو چکے، اسلام نام کا رہ گیا اس کے پاس۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان کامل ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اگر کامل ایمان والا ہوتا، ایمان سب سے بڑی بنیادی رکاوٹ ہے اللہ کی نافرمانی کی راہ میں، اللہ کی بغاوت کی راہ میں، گناہوں اور معاصیوں کی راہ میں۔ جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو ہر گناہ آئے گا، ہر برائی ہوگی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو مثال ہے نا، آپ اس پر ان الفاظ کو سامنے رکھیں، جو رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اس وقت پورا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے تو پورا ایمان والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ پورا ایمان والا ہوتا ہے، خیانت کرنے والا خلاف خیانت کر رہا ہوتا ہے کوئی ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام مسلمان کہلانے کا نام نہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام میرے محترم بھائیوں آسان سے لفظوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کو، ہر چیز کو اپنانے کا نام اسلام ہے۔ جو لفظ میں نے سنا ہے نا آپ کو، قسم اٹھا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اس چیز کو دل سے نہیں مانے گا جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، نہیں جا سکتا وہ۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں آپ تھوڑا سا غور کریں، میں پچھلے درس میں اسی مرکز میں آپ کو سنا کے گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، مسئلہ اللہ کی قسم بڑا سنگین ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے میرے اس درس کے بعد جو میں یہاں پر دیا تھا، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے، زیادہ شاید نہ ہوں، کچھ لوگ ضرور ہوں گے ان میں سے جو آج جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا بڑے سخت جو ہے نا وہ گفتگو کیا ہے، میرا نام لے کر کا بڑی سخت بات کی ہے، کوئی عالم اتنی سخت بات نہیں کرتا، یہ نہیں ہونی چاہیے بھئی، سخت بات اللہ کی قسم میری نہیں ہے کوئی بھی، میں نے تو جو بات کہی تھی وہ اللہ کے قرآن سے کہی ہے، تو اللہ کے قرآن کی بات سخت ہوتی، قرآن سختی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا میں نے کہا رب کے دشمن مسلمانوں، اللہ کے دشمن یہودی عیسائی ہندو کمیونسٹ بدھ مت، ساری دنیا کے کافر، کعبے کے رب کی قسم پوری کی پوری مسلمان امت کو مرتد کرنے میں کامیاب ہو چکے، مرتد کر چکے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو خبر بھی نہیں کہ ہم مرتد اور کافر بن چکے، ان کو چھوڑ بھی نہیں کرا برابر، احساس بھی نہیں، یہ پھر بھی صراط مستقیم کو چھوڑ کر اسلام سے نکل کر وہ جرم اختیار کر کے جس سے بڑا جرم کائنات میں ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، رب ہمارا ہے، اسلام ہمارا
کیسے تمہارا بھی رب؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے بڑا گناہ کائنات میں شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الذنب اعظم، صحیح حدیث ہے، کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا، سب اعظم اس میں تفصیل کا ذکر ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ نہیں پوچھا پوچھنے والے نے ایو ذنب عظیم، بہت بڑا گناہ کون سا ہے، کہا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ کا ہم سر بنا دے، رب کا شریک بنا دے، حالانکہ خالق تیرا رب ہے، رازق تیرا رب ہے، مالک تیرا رب ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، لیکن تو ایک محتاج کو اٹھا کر رب کے برابر لا کر کھڑا کرتے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور وہ ہم کر رہے ہیں، ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ پھر غور سے سننا، یاد رکھنا ہے اس بات کو، بھولنا نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے جمعے کے بعد میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آخر حد تک سمجھانے کی سر توڑ کوشش کروں گا۔ اگر نہیں آئی سمجھ دوران خطبے سمجھ کے جانا ہے، بغیر سمجھے نہیں جانا۔ جو کسی کے ذہن میں اشکال ہے وہ اشکال ضرور میرے سامنے رکھے، میں انشاءاللہ اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں تک میرا بس ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ نہیں ہے نا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو حلال کر دے اور کسی شے کو کیا کر دے، حرام کر دے۔ یہ حلال کرنا اور حرام کرنا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو اللہ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ یہ کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے، سب سے افضل، سب سے زیادہ رب کے پیارے، مقرب اور محبوب وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی، اللہ کی قسم ہر جگہ پر سب سے افضل، سب سے برتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا، کس بات پر؟ نبی کو ڈانٹا، کس بات پر ڈانٹا؟ ہماری ماں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا تھا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت تھی۔ آپ نے کہا میں نے بدبو والی چیز کھائی کوئی نہیں۔ اس نے کہا آپ نے شہد کھایا ہے، اور شہد کی مکھی نے یہ شہد وہ عرفت نامی درخت کی گوند چوس کر بنایا تھا، اور اس عرفت نامی درخت کی بدبو اس شہد کے اندر آئی، شہد کھانے سے آپ کے منہ سے آ رہی۔ آپ نے کہا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی محمد آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ ضرور ہو، خاتم النبیین ضرور ہو، امام الانبیاء ضرور ہو، سید الاولین والآخرین کا مقام آپ کے پاس ضرور ہے، سید ولد آدم ہو، لیکن آپ اللہ نہیں ہو۔ کام اللہ کا ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے شروع کر دیا۔ حلال و حرام کا یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ قد فرض اللہ لکم، کیوں حرام کی ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، توڑو قسم، کفارہ دو اور کھاؤ شہد۔ کفارہ دیا قسم کا، کھایا شہد۔ رسول اللہ کو بھی یہ اختیار
اللہ نے اپنے نبیوں کے امام کائنات کے سردار کو تو نہیں دیا حلال و حرام کا اختیار، مجھے رب دے دے گا، آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ کے مقابلے میں میں اور آپ ہم چیز کے ہیں، اللہ کے نبی کی جوتی کی خاک کے برابر اللہ کی قسم ہم سارے نہیں ہیں، ان کو نہیں ملا، مجھے اور آپ کو یہ اختیار مل جائے۔ اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے یہ اختیار دیا تھا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو۔ قرآن میں لکھا ہے، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کے لفظ ہیں، ساری آیت پڑھوں گا، ٹائم زیادہ لگے گا، چند لفظ سنا رہا ہوں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ نے کہا اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا، اللہ کے سوا اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا انہوں نے۔ میرے محترم بھائیوں، عدی بن حاتم آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یہ لفظ سنتے ہی کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ راوی کو شک ہے، انہوں کا لفظ بولا عدی نے رضی اللہ عنہ، یا کہا ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں، مجھے بھی تو پتا ہے، ہم نے علماء اور درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، تو کیا عوام اس کو حرام مانتی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تھا۔ پھر آپ نے کہا ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے، تو عوام اس کو حلال مانتی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی یہی تو عبادت ہے ان کی، یہی تو ان کی عبادت ہے، اختیار اللہ کے دے دیا علماء کو، یہ ان کی کیا ہو گئی؟ عبادت۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا بن گیا علماء؟ اللہ بن گیا کہ نہیں؟ کسی کو رب بنانے کے لیے رب کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ رب ہے، آپ مجھے کہیں آپ رب ہو، یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کے رب کہنے سے آپ کا رب نہیں بنوں گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایک چیز آپ سب کو پتا ہے یہ چیز حرام ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں منبر پر کھڑے ہو کر یہ حلال ہے، آپ میرے فتوے پر حلال مان لیتے ہو، پتا ہے قرآن میں حرام لکھا ہوا ہے، آپ نے مجھے رب بنا دیا، میں رب بن گیا ہوں، آپ کا میری عبادت کر رہے ہو، آپ نے رب کی عبادت میں شریک کر دیا مجھے۔ یہی رب بنانا ہے، یہی عبادت ہے، اور آج ساری مسلمان امت یہودیوں عیسائیوں کی سازش کا شکار ہو کر، ان کی چال کا شکار ہو کر، کتاب و سنت نہ پڑھنے کی وجہ سے، کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے، اللہ کی قسم ساری کی ساری مسلمان امت اس شرک کے عمل کو ساری کی ساری اختیار کر کے ایمان کو خیر بات کہہ چکی ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا، ہمیں صحیح بخاری کی، مسلم کی، سیاستہ کی ساری کتابوں میں حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذراع بذراع، او مسلمانوں تم ضرور بھی ضرور پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ جس طرح ایک بلشت کے برابر ہوتی ہے نا، ایک بلشت دوسری بلشت فرق ہوتا ہے انہیں، ایک ہاتھ ناپیں آپ پھر اگلا ہاتھ ناپیں، فرق ہو جائے گا، ایک چھوٹا ہے بڑا ہوگا۔ جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بلشت کے برابر ہوتی ہے، اس طرح 100% تم یہودیوں عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پہلے لوگوں کے طریقے سے، انہوں نے شرک کیا تم بھی شرک کرو گے، انہوں نے شرک کیا رب کے ساتھ تم بھی شرک کرو گے، جو شرک کی صورتیں انہوں نے اختیار کی وہ ساری شرک کی صورتیں تم بھی اختیار کرو گے۔ غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی، اور آج ساری مسلمان امت کر چکی ہے وہ، آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ آسمانوں والے رب نے سود قرآن میں حرام لکھا ہے، آپ کسی ان پڑھ انسان سے پوچھ لیں سود حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو کہے گا حرام ہے، ان پڑھ بھی کہے گا حرام ہے، ہر بندے کو پتا ہے سود حرام ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہودیوں نے، اسلام دشمنوں نے، صلیبیوں نے
ایسا ایسا وار کیا ہے مسلمان امت پر، ایسا وار کیا ہے، ہم سارے کے سارے سود کو آج حلال مان کر بیٹھے ہیں۔ کیا مان کے بیٹھے ہوئے؟ حلال مان کے بیٹھے ہوئے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، صرف توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں۔ آپ کے شہر میں گوجرے میں آپ گن لیں، کافی سارے بینک ہیں، کوئی 2 درجن تو ہوں گے کہ نہیں، یا کم ہے؟ ہاں 2 درجن کے قریب ضرور ہوں گے، آپ گن لیں بینک جو آپ کے گوجرے چھوٹے سے شہر کے اندر ہے، 2 درجن بینک ہے۔ آپ کے شہر میں بیمہ کمپنیوں کے کئی دفاتر ہیں، اسٹیٹ لائف کے بھی ہیں، دوسری بیمہ کمپنیوں بھی کئی دفاتر ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے پروردگار کی قسم ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بینک اور یہ انشورنس کمپنیوں کے اسٹیٹ لائف سمیت سارے ادارے صبح سے لے کر شام تک 100% سودی لین دین کرتے، 99.99% نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے 100% سودی کاروبار لین دین، 100%، 1% بھی حلال نہیں، 100% سود ہے۔ اور اللہ نے سود کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اور ان بینکوں میں اور ان انشورنس کمپنیوں کے دفاتر میں جو ملازمین ہیں وہ نہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، وہ ہمارے ہی خاندانوں کے افراد ہیں، مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، الحاج، ہاں، ان کے بچے، ان کے بھائی، ہماری بہنوں کے شوہر خامد وہ ان بینکوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیے، آپ کے شہر میں جو بینک ہیں کیا یہ ہندو چلا رہے ہیں؟ یہ سکھ چلا رہے ہیں؟ یہودی چلا رہے ہیں؟ مسلمان چلا رہے ہیں سارے؟ یہ انشورنس کمپنیاں مسلمان چلا رہے ہیں ساری؟ مسلمانوں کے بچے چلا رہے ہیں؟ دیانتداری سے بتانا، یہ بچے اور یہ ادارے اور یہ کروڑوں خاندان جو ان اداروں میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، کروڑوں افراد اور ان کے کروڑوں خاندان، کیا وہ حرام سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں یا حلال؟ وہ حرام سمجھ کے ملازمت کرتے ہیں یا حلال سمجھ کے کرتے ہیں؟ وہاں پر وہ تو حلال سمجھ کے لگے ہیں، کوئی کسی نے بھی حرام نہیں سمجھا۔ تھوڑا سا غور کرنا، ایک بندہ گوجرے میں کسی سب سے اچھی سوسائٹی میں، گوجرا نہیں، میں کہتا ہوں لاہور میں یا اسلام آباد میں کسی اچھی سوسائٹی میں، بیریا ٹاؤن میں، ڈیفینس میں، وہ ایک بدکاری کا اڈا کھولتا ہے۔ کیا کھولتا ہے؟ بدکاری کا اڈا۔ لائسنس اس کو مل گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اڈا چلانے کا مل جاتا ہے، ملتے ہیں لائسنس، بڑے چل رہے ہیں اور لائسنسوں پر چل رہے ہیں مسلمان ملکوں میں۔ میرے بھائیوں، آپ کو وہ مالک بدکاری کا اڈا کھولنے والا ڈیفینس میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ اس کو ڈیلنگ کرنے کی اس کے اندر مہارت ہے، میں اس کو 50 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دوں گا، یہ بچہ آپ مجھے دے دیں، میرا یہ اڈا چلایا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتائیے گا، میں بے غیرتوں کی بات نہیں کرتا، بے غیرتوں سے اللہ کی قسم ہمارا ملک بھرا پڑا ہے، ان کی بات نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اپنا بچہ وہ بدکاری کا اڈا چلانے کے لیے اس کے آنر کو دو گے؟ کیوں نہیں دو گے؟ وہ کام حرام ہے، اس لیے نہیں دو گے، وہ کام حرام ہے۔ تو سنیے گا میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا درہم ربا اشد من 36 ذریعہ، پیارے پیغمبر کی زبان سے اترے ہوئے 100% سچے سچے۔ سود کا 1 درہم
36 مرتبہ منہ کالا کرنے بدکاری کرنے سے بدتر ہے. ایک بندہ 36 عورتوں سے منہ کالا کرتا ہے, 36 بار بدکاری کرتا ہے. پروردگار کی قسم ہے, امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں, وہ اتنا بڑا گنہگار اور مجرم نہیں ہے جتنا بڑا گنہگار اور مجرم سود کا 1 درہم لینے اور دینے والا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا, یہ غلط ہے بات. جو سود سے 36 گنا چھوٹا ہلکا معمولی گناہ ہے, وہاں ہم اپنا رشتہ دار نہیں بھیجیں گے کہ وہ کام حرام ہے, اور جو اس سے 36 گنا زنا سے 36 گنا زیادہ بڑا, زیادہ سنگین, زیادہ خطرناک ہے, وہاں ہم رشوت دے کر بھرتی کرواتے ہیں اپنے بچے کو, سفارشیں ڈھونڈتے ہیں, اس کو تمیزیں یہ کرواتے ہیں کہ تو نے جا کر یہ کام کرنا ہے. میں کیسے مان جاؤں یہ حرام سمجھ کے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہودیوں نے جال پھینکا, اللہ کی قسم ہم سب نے ایمان بیچ لیا چند ٹکوں کی خاطر. ایمان بیچا, عقیدے کا سودا کر لیا, اسلام قربان کر دیا چند ٹکوں دنیا کے چند مفادات کی خاطر. یہودیوں کے علماء اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہیں, وہ مانے تو وہ ہو جائیں رب اور وہ ہو جائے ان کی عبادت, اور ہمارے لوگ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہیں اور ہم مان لیں اس کو حلال اور حلال سمجھ کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, تو ہم توحید والے, اہل سنت, اہل حدیث, عاشقان غلامان, پکے گھڑے مچھے سکے بند مومن مسلمان کیا چاہیے ہو جائے؟ قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ کیا توحید ہر قوم کے لیے اللہ سے مانا اور مفہوم رکھتی ہے؟ یہودیوں کے لیے عقیدہ اور تھا, عیسائیوں کے لیے اور تھا, جو ان کے لیے شرک تھا وہ ہمارے لیے اسلام بن گیا. اللہ اکبر, بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بچے ہمارے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے بچے, ہمارے بچے, اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں, میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں نے آپ کو کہہ دیا, میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, میں منبر و محراب کے وارثوں کے بچوں کو جانتا ہوں. اللہ کی قسم جو نمازیں پڑھاتے ہیں, جو درس دیتے ہیں, جو جمعے پڑھاتے ہیں, کعبے کے رب کی قسم ہے میں ان کے بچوں کو جانتا ہوں جو 100% سودی کاروبار سرے عام ببانگے دوہل علل اعلان کر رہے ہیں, اور حرام سمجھ کے نہیں کر رہے. کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ حلال سمجھ کے. جس کو رب نے حلال کیا, کسی نے حلال کہہ دیا, میں نے وہ کام شروع کر دیا, تو جس کے حلال کہنے پر میں نے شروع کیا اس کو رب مانا کہ نہیں؟ عبادت ہو گئی اس کی کہ نہیں؟ شرک کس بلا کا نام ہے؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک ہو گیا تو میں توحید والا, اہل سنت, اہل حدیث باقی رہ گیا. کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں ہمارے بچے, آن لائن اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ, اپنے نام کا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں پیسے رکھتے ہیں. جب اس میں ڈالر جمع ہو جاتے ہیں, $150 سے شروع ہوتا ہے, 200, 300, 400, 500, جب ڈالر جمع ہو جاتے ہیں حدیثوں کے بچوں کے گھروں میں ان کے کمپیوٹر کی سکرین پر ایک ریٹ لسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے جو عالمی منڈی کے ساز و سامان کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے. ہمارا بچہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتا ہے, اور عالمی منڈی میں ہر وقت ہر چیز کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. وہ جب چیز کا ریٹ نیچے آتا ہے, ماشاءاللہ مسلمانوں کا 7 پیڑھیاں مسلمان, 7 پیڑھیاں توحید والے اہل حدیث, ان کا بچہ اور بیٹھا, ریٹ نیچے آیا اس کو بائی کر لیا, بائی ہو گئی جی, پیسے جمع ہے اس کے. 10 منٹ بعد, 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد اس کا ریٹ تھوڑا سا کیا ہو گیا, اپ ہو گیا. آدھے گھنٹے بعد نہیں, 2 دن بعد, ہفتے بعد اپ ہو گیا. ہفتے پہلے اس نے خریدی تھی, اب ہفتے بعد اس نے کیا کر دیا, اس کو سیل کر دیا. یہ جو کاروبار ہے اس کا نام ہے آج کل ٹریڈنگ. کیا نام ہے؟ آپ بچوں سے پوچھو کیا کر رہے ہو, کہیں گے ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ٹریڈنگ کر رہے ہیں. بھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہم ڈالر خریدتے ہیں، کرپٹو کرنسی خریدتے ہیں، پاؤنڈ خریدتے ہیں، یورو خریدتے ہیں، ہم سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں آن لائن، ہم ڈیزل خریدتے ہیں، پیٹرول خریدتے ہیں آن لائن. یہ ساری چیزوں کے کاروبار آن لائن ہو رہے ہیں. خرید لیا، اب خریدنے کے بعد جب ریٹ اپ ہوا تو اس کو سیل کر دیا. یہ جو خریدا ہے ہمارے بچے نے، اس خریدنے کے بعد اس چیز کو اپنے پاس لایا ہے؟ نہیں لایا، منتقل نہیں کی اس نے. اچھا چلو منتقل نہیں کی، امام الانبیاء نے منع فرمایا ہے کہ بندہ ایک چیز کو ایک جگہ سے منڈی سے خریدتا ہے. آپ نے ایک ڈھیر کا سودا کیا، منڈی میں پڑا ہوا ڈھیر، کوئی بھی چیز ہے، گندم ہے، کپاس ہے، کوئی بھی جنس ہے، آپ نے سودا کر لیا اس کا، ادھر ہی پڑی ہے وہ چیز، آپ نے کسی اور کو ادھر پڑی پڑی منافع لے کر بیچ دی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بیچنے کی اجازت نہیں. صحابہ کے خلفائے راشدین کے دور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، بندے مقرر ہوتے تھے منڈیوں میں، مارکیٹوں میں. اگر کوئی بندہ خریدی ہوئی چیز کو ادھر پڑی پڑی بیچنا شروع کر دیتا، منافع لے کے ڈنڈے مارتے تھے. اس کام کے لیے بندے مقرر تھے، نہیں بیچنے دیتے. امام الانبیاء نے منتقل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے منتقل نہیں کی. ہمارے بچوں نے وہ چیز دیکھی ہے جس کو انہوں نے بائے کیا اور سیل ہو گئی ہے؟ دیکھی ہے؟ دیکھی بھی نہیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا وجود دنیا میں کہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے. صرف یہ ڈیجیٹل نمبروں میں وجود ہے یا حقیقت میں بھی اس کا کہیں وجود ہے؟ کوئی پتہ نہیں ان کو. یہودیوں نے، اسلام دشمنوں نے ایسا بڑا وار کیا ہم پر، ہماری نسلوں پر، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے، مرتد کرنے کے لیے، ہمارے سارے اعمال نیکیاں برباد کرنے کے لیے. اللہ کی قسم انہوں نے یہ جال پھینکا، ہم سارے تیار ہو گئے، بڑھ چڑھ کر ہم نے شروع کر دیا یہ کاروبار ٹریڈنگ کے نام سے. چیز کا نام صرف ہیلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اصل کاروبار چیز کا نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ چیز بیچنے والے، سیل کرنے والے کو پتا ہے، نہ بائے کرنے والے کو پتا ہے. دونوں کو نہیں جانتے اس چیز کو. اصل چیز ہیلے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. کاروبار کس کا ہو رہا ہے؟ پیسوں کا، پیسوں کے ساتھ کمی بیشی سے کاروبار ہو رہا ہے. میں آپ سے 100 روپے کا نوٹ خرید کر اس کو 125 کا بیچ رہا ہوں، یہ کاروبار ہے. اس کا نام ہے ٹریڈنگ آج کل. اور پیدا کرنے والے کی قسم ہے بغیر کسی شک شبے کے 100% سود ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، حرام ہے، خنزیر ہے، اور پورا معاشرہ، ہماری پوری نسل اس میں گرفتار ہو چکی ہے اور ہمیں پرواہ نہیں. ماں باپ بڑے خوش ہیں ہمارا بچہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہا ہے، گھر بیٹھے کاروبار ہو رہا ہے، گھر بیٹھے ماشاءاللہ پیسے آ رہے ہیں. لیکن آ کیسے رہے، کہاں سے رہے پتہ ہے کوئی؟ ایمان بیچا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے رب کے ساتھ. میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میرا دل چھلنی ہے اس وجہ سے. ساری مسلمان امت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں دشمن، لیکن ہمیں ہوش نہیں. مولوی بھی اس میدان میں آ گئے، مولوی بھی مفتی میدان میں آئے ہوئے. کعبے کے رب کی قسم ہے آپ کے ملک میں یہ جو کھلے ہیں اسلامک نام کے بینک، اسلامی بینک، اسلامک بینک، مستقیم اسلامک بینک، تقوی اسلامک بینک، میزان اسلامک بینک، اخلاص اسلامک بینک، امین اسلامک بینک، البرکہ اسلامک بینک، تھوک کے حساب سے اسلامک بینک کھلے ہوئے ہیں. ہر بینک میں، اسلامک بینک میں ایک مفتی صاحب کی سیٹ ہے، شریعہ ایڈوائزر کے نام سے. اس سیٹ پر صرف مفتی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. وہ مفتی بیٹھا ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے. اپنی 3 لاکھ روپیہ کھڑی کرنے کے لیے ہر سود کے حلال ہونے کا کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ سود نہیں ہے، اور ہم اس کو حلال مان رہے ہیں اس کے کہنے پر. رب تو بن گیا وہ مفتی، عبادت اس کی کر رہے ہیں، اور ہیں کون؟ توحید والے، اہل حدیث. 7 پیڑھیاں میری اہل حدیث ہے. بھئی تیری 7 پیڑھیاں اہل حدیث ہوگی، دشمن نے اللہ کی قسم تیرے عقیدے کو لگا کر لوٹ لیا، تجھے گٹر میں، صرف کے گٹر میں دکھا دیا، اور تجھے ہوش بھی نہیں. تو سمجھے
میں نے کہا تھا آپ کو درس میں کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں، جس نے کسی قسم کی انشورنس کروائی ہے پکی سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، ختم کر دے، آج کے بعد فوری طور پر ختم کر دے۔ کوئی رشتہ دار ہے اس کو یہ میری بات سمجھائیں کہ اپنی آخرت، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ بیچ کر چند تکوں کی خاطر اپنی ہمیشہ والی زندگی کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ سمجھاؤ ان کو۔ میں تو آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک بندے کو جا کر نہیں سمجھا سکتا، میں تو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے ہر بندے کو بچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہو، آپ کرو، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سنا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ یہ کام میرا اکیلے کا نہیں ہے، ہر بندہ یہ کام کرے گا تو کام ہونا ہے، ایک بندے سے نہیں ہونا یہ کام۔ شراب ہی اتنا خطرناک ہے، وہ ایک بندہ اس کے آگے بند باندھ ہی نہیں سکتا۔ کب تک ہم گونگے تماشائی بن کر مسلمان امت کے عقیدے سے برباد ہوئے، شرک کی دلدل میں اترنے کے تماشائی بن کے کب تک سارے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ایمان کا تقاضا کیا میرے اور آپ کے ایمان کا؟ بینکوں کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک رکھیں، بس اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا خامد، اپنا باپ اگر کسی کا بینک میں ہے اس سے توبہ کروائیں، معافی کریں، فوراً چھوڑ دیں اس کو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف قسم ہے پروردگار کی جنگ کے محاذ ہیں یہ۔ ہمارا وہ بچہ، باپ، بھائی، بیٹا، خامد جنگ لڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک محاذ پہ بیٹھ کے۔ بینک کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک رکھنا ہے، پیسے بھی نہیں۔ جتنی مجبوری ہے جو آپ نے ٹرانزیکشن کر دی ہے اتنے چھوڑے، اس میں جو ٹرانزیکشن سے زائد ہے فوری طور پر سارے نکال دیں، اور ان کو بھی ٹرانزیکشن ان کی کر کے اپنے اکاؤنٹ کو فارغ کر دیں۔ اس حد تک اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اپنے پیسے رب اگر کسی کو مال دیتا ہے نا، اس لیے نہیں دیتا تو جوری بھر اور سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے نہیں دولت ہوتی۔ دولت اس لیے ہوتی ہے اس کو کاروبار میں انویسٹ کرو، جتنے پیسے ہیں سارے کے سارے کاروبار میں لگاؤ، کاروبار میں لگا دیے، اب مزید گنجائش نہیں ہے، جو زائد پیسے ہیں رب کی راہ میں دے، رب بھی قرضہ مانگتا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس کو دے دو، رب کو دینے سے گھاٹا پڑے گا، مال میں کمی آئے گی۔ جو بینک زیادہ مارکت دیتے وہاں ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، رب اتنے گنے دیتے ہیں، اللہ کی قسم رب کی بات پر یقین نہیں آتا، اس کے نبی کی بات پر یقین نہیں آتا، اور میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہے، مسلمان ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں یہاں پر دنیا میں، جتنا بھی کما لیں گے، کوئی شے نہیں جانی سوائے 3 چادروں کی۔ قبر میں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ 3 چادروں کے علاوہ کچھ نہیں جاتے، اور اگر میری تجوری میں کچھ بھی نہیں نہ ہوگا، وہ 3 چادریں مجھے کسی نہ کسی نے پھر بھی دے دیں گے، وہ مل جانی ہے۔ میں 3 چادروں کے بغیر نہیں جاؤں گا قبر میں، 3 چادریں لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے رب اور رب کے رسول کے خلاف جنگ لڑے گا، اس کے خلاف ظلم کرے لوگوں پر، اس کے لیے ہم بغاوت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس کے لیے ہم شرک کی حد تک اتر آئے نیچے، شرک کو اختیار کر لیں، اس کو معمولی سمجھے زندگی میں۔ یہ معمولی نہیں، شرک معمولی مسئلہ نہیں، قسم اللہ کی سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ نبی، سب سے پہلی دعوت کی شرک سے روکنے کی تھی ان کی، سب سے پہلی دعوت کی شرک سے روکنے کی، ہر نبی کی۔ تو آئیے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو
اپنے ایمان کو مضبوط کریں، طاقتور کریں، اپنے ایمان کا سودا مت کریں،